بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس رات کے اعمال کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ شب قدر کی جو راتیں ہیں 19، 21 اور 23، یہی راتیں روایات میں مذکور ہیں، اور ان راتوں میں بھی جو سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ 23 رمضان کی رات کا ذکر ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے 19 اور 21 کی رات کے اعمال ذکر کیے تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم 23 کی رات کے اعمال ذکر کریں گے، یعنی 22 رمضان کا دن گزار کے 22 اور 23 کی جو درمیانی رات ہے، جو 23 رمضان کی رات ہے، اس رات کے اعمال۔ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، کوئی بھی رات کوئی بھی دن اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس رات کو سب سے پہلے غسل کریں، اور کوشش کریں مغربین کے ٹائم غسل کریں، اور جو مغربین کی نماز ہے وہ اسی غسل سے ادا کریں۔ اور مستحب یہ ہے کہ رات کے اول میں بھی غسل کریں اور اس رات کے آخر میں بھی غسل کریں۔ 2 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، 70 مرتبہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو انسان 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کرے گا، یعنی قل هو اللہ احد، تو اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھے گا استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو ابھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ اس کے والدین کے گناہ بخش دے گا، اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو اس رات کو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا، میں امام صادق علیہ السلام قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اہل بہشت میں سے ہے، وہ جنت کے لوگوں میں سے ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں اس رات کو، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 100 رکعت نماز ادا کریں، اور اس طرح کریں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، یعنی سورہ اخلاص کی۔ اس رات کو دعائے امام زمانہ بار بار پڑھیں، یعنی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام۔ اس دعا کو اس رات بار بار پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس رات کو کثرت سے درود پڑھیں۔ کوشش کریں اس رات کو محمد و آل محمد کی ذات پر کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت پر صلوات بھیجیں، اور کچھ مخصوص دعائیں ہیں اس رات کی جو آپ کو مفاتیح الجنہ میں ملیں گی، وہ مخصوص دعائیں بھی اس رات تلاوت کریں۔ اس رات کو اپنے رب کے ہاں جاگ کے گزاریں، اس رات کو سوئے نہیں، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اس رات کو اپنے اہل خانہ کو بالکل سونے نہیں دیتے تھے، اور پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنے گھر میں حکم کرتی تھی کہ آج رات کوئی بھی نہ سوئے، آج رات صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس رات کو جاگ کے گزارنا ہے۔ جو بھی اس رات کو جاگ کے گزارے گا اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں اور بہت ساری احادیث مذکور ہیں ائمہ طاہرین سے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں، اس رات اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔